بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ استغفار کی کثرت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رجب کے مہینے میں استغفار کی کثرت کرو، بے شک اس کے ہر لمحے میں اللہ پاک کئی افراد کو آگ سے نجات عطا فرماتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رجب اور شعبان میں 7 مرتبہ یہ کہا، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، تو اللہ پاک اس پر مقرر دونوں فرشتوں یعنی کرامن کاتبین کو ارشاد فرمائے گا، اس کے گناہوں کا صحیفہ یعنی اعمال نامہ مٹا دو۔ حضرت اشرف جہانگیر رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، ماہ رجب میں بہت استغفار کیا کرو۔ جو شخص ماہ رجب میں 3000 بار اس طرح استغفار پڑھے تو بخش دیا جائے گا۔ استغفر اللہ یا ذو الجلال والاکرام من جمیع الذنوب والآثام۔ حضرت وہب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دنیا کی تمام نہریں ماہ رجب میں رجب کی تعمیر کے لیے زمزم کی زیارت کرتی ہیں، اور میں نے اللہ پاک کی کتابوں میں سے کسی کتاب میں پڑھا ہے کہ جو شخص رجب کے مہینے میں صبح اور شام ہاتھ اٹھا کر 70 مرتبہ اس طرح مغفرت کی دعا مانگے، اللہم اغفر لی وارحمنی وتب علی، جس ترجمہ اے اللہ میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم فرما اور میری توبہ قبول فرما، اس کے جسم کو کبھی بھی آگ نہ چھوئے گی۔ رجب کے مہینے میں کچھ نفل روزے رکھنے کی بھی عادت بنانی چاہیے کہ ان کا بڑا اجر اور ثواب ہے۔ رمضان المبارک سے قبل ہی کچھ نہ کچھ نفل روزے رکھنے کی سعادت مل جائے گی۔ رمضان المبارک میں فرض روزے رکھنے اور دن میں بھوکے پیاسے رہنے کی عادت بنے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ روزے رکھنے کے جسمانی طور پر بھی بے شمار فوائد ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک رجب بڑا عظمت والا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں نیکیوں کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔ جس نے اس مہینے کے کسی ایک دن کا روزہ رکھا وہ ایسا ہے جیسا سال بھر کے روزے رکھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب میں روزے رکھتے تھے؟ ارشاد فرمایا، ہاں، اور اسے اہمیت بھی دیتے تھے۔ حضرت سیدنا ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رجب کے روزے داروں کے لیے جنت میں ایک محل ہے۔ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں، مجھے حرمت یعنی عزت والے مہینوں میں روزہ رکھنا زیادہ پسند ہے، اور روایت ہے کہ جب رجب کے اولین یعنی پہلے جمعے کی 1/3 رات گزرتی ہے تو کوئی فرشتہ باقی نہیں رہتا مگر سب رجب کے روزے داروں کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ جس نے رجب کے 7 روزے رکھے اس کے لیے جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور جس نے 10 روزے رکھے وہ اللہ پاک سے جو مانگتا ہے اللہ پاک اسے عطا فرماتا ہے، اور بے شک جنت میں ایک محل ہے جس کے سامنے دنیا ایک پرندے کے گھونسلے کی طرح ہے، اس محل میں صرف رجب کے روزے رکھنے والے ہی داخل ہوں گے۔ حضرت علامہ ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ آپ رجب کے روزے رکھا کرتے تھے۔ آپ وصیت کرتے تھے کہ مجھے انتقال کے 3 دن بعد دفن کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس وقت میں سکتے میں ہوں۔ لیکن ایک مرتبہ رجب کی آمد سے کچھ دن پہلے فرمایا، میں اپنی وصیت سے رجوع کرتا ہوں، مجھے انتقال کے فوراً بعد ہی دفن کر دینا، کیونکہ میں نے خواب میں اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے علی، رجب کے روزے ہمارے پاس رکھنا، چنانچہ رجب کی پہلی رات آپ کا انتقال ہو گیا۔
ماہ رجب میں ایک رات ایسی ہے جو بے شمار برکتوں، عظمتوں اور فضیلتوں والی ہے۔ اسی رات ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کا عظیم الشان معجزہ عطا ہوا۔ حضرت علامہ احمد بن محمد رحمۃ اللہ علیہ بعض عارفین یعنی اللہ پاک کی پہچان رکھنے والے بزرگان دین کا قول نقل فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 34 مرتبہ معراج ہوئی، ان میں سے ایک جسم اور روح کے ساتھ اور باقی روح کے ساتھ خوابوں کی صورت میں ہوئی۔ رجب میں ایک دن اور رات ہے، جو اس دن روزہ رکھے اور رات کو قیام کرے یعنی عبادت کرے تو گویا اس نے 100 سال کے روزے رکھے، اور وہ 27 رجب ہے۔ جو رجب کے 27ویں دن کا روزہ رکھے گا تو اللہ پاک اس کے لیے 60 مہینوں کے روزوں کا ثواب لکھے گا۔ رجب میں ایک رات ہے کہ اس میں نیک عمل کرنے والوں کے لیے 100 سال کی نیکیوں کا ثواب لکھا جاتا ہے، اور وہ رجب کی 27ویں شب ہے، جو اس میں 12 رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور کوئی سی ایک سورت، اور ہر 2 رکعت پر اتحیات پڑھے اور 12 پوری ہونے پر سلام پھیرے۔ اس کے بعد 100 بار سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے، 100 بار استغفار، 100 بار درود شریف پڑھے اور اپنی دنیا اور آخرت سے متعلق جس چیز کی چاہے دعا مانگے، اور صبح کو روزہ رکھے تو اللہ پاک اس کی سب دعائیں قبول فرمائے سوائے اس دعا کے جو گناہ کے لیے ہو۔ شب معراج کی حکمتیں۔ مشہور محاورہ ہے، یعنی حکیم کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اللہ پاک کا ایک صفاتی نام حکیم بھی ہے۔ اس کے ہر کام میں بے شمار حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں، جنہیں سمجھنے سے ہماری عقلیں قاصر ہوتی ہیں۔ اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعلان نبوت کے 11ویں سال یعنی ہجرت سے 2 سال پہلے حضرت سیدنا ام ہانی کے گھر سے 27ویں رجب پیر کی شب میں معراج کروائی۔ اس معراج میں کئی حکمتیں ہیں جن کا ہمیں مکمل علم نہیں، البتہ علماء کرام نے جو حکمتیں بیان کی ہیں ان میں سے 5 حکمتیں یہاں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ نمبر 1، سارے مراتب طے کروائے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ تمام معجزات اور درجات جو انبیاء کرام کو علیحدہ علیحدہ عطا فرمائے گئے، وہ تمام بلکہ ان سے بڑھ کر کئی معجزات حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوئے۔ اس کی بہت سی مثالیں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ درجہ ملا کہ وہ کوہ طور پر جا کر اللہ پاک سے کلام کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 4تھے آسمان پر بلائے گئے، اور حضرت ادریس علیہ السلام جنت میں بلائے گئے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کرائی گئی، جس میں اللہ پاک سے کلام بھی ہوا، آسمان کی سیر بھی ہوئی، جنت اور دوزخ کا معائنہ بھی ہوا۔ غرض یہ کہ وہ سارے مراتب ایک ہی معراج میں طے کرا دیے گئے۔ نمبر 2، ایمان بالغیب کا مشاہدہ کیا۔ معراج مصطفیٰ کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ تمام پیغمبروں نے اللہ تعالیٰ کی اور جنت اور دوزخ کی گواہی دی اور اپنی اپنی امتوں سے اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھوایا، مگر ان حضرات انبیاء کرام میں سے کسی کی گواہی نہ تو دیکھی ہوئی تھی اور نہ ہی سنی ہوئی، اور گواہی کی انتہا دیکھنے پر ہوتی ہے، تو ضرورت تھی کہ ان انبیاء کرام کی جماعت پاک میں سے کوئی ایسی ہستی بھی ہو کہ جو ان تمام چیزوں کو دیکھ کر گواہی دے۔ اس کی گواہی پر شہادت کی تکمیل ہو جائے۔ یہ شہادت کی تکمیل حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام چیزوں کو اپنی مبارک آنکھوں سے دیکھا۔ نمبر 3، مالک کونین نے اپنی سلطنت دیکھی۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام خزانوں کا مالک بنایا ہے۔ اللہ پاک پارہ 30 سورہ الکوثر کی آیت نمبر 1 میں ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ترجمہ،
اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیوں عطا فرمائی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں سو رہا تھا کہ زمین کے تمام خزانوں کی کنجیاں لائی گئیں اور میرے دونوں ہاتھوں میں رکھ دی گئیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اللہ پاک کے خزانوں کا خازن ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کی عطا سے اس کی تمام سلطنت کے مالک ہیں، اسی لیے جنت کے پتے پتے پر حوروں کی آنکھوں میں غرض یہ کہ ہر جگہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے، یعنی یہ چیزیں اللہ پاک کی بنائی ہوئی ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی ہوئی ہیں۔ تو معراج کروانے میں اللہ پاک کی مرضی یہ تھی کہ دو جہانوں کے خزانوں کے مالک کو اس کی ملکیت دکھائی دی جائے، چنانچہ اس لیے معراج کی یہ رات سیر کروائی گئی۔ نمبر 4، سلسلہ شفاعت میں آسانی۔ روز قیامت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شفاعت فرمائی ہے، بلکہ شفاعت کا دروازہ آپ سے کھلنا ہے۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کائنات کے عجائبات، جنت کے درجات اور جہنم کا مشاہدہ کرا دیا۔ اس کے علاوہ اور بھی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں تاکہ قیامت کے ہولناک دن کی ہیبت آپ پر طاری نہ ہو سکے، پورے عزم و استقلال کے ساتھ شفاعت کر سکیں۔ نمبر 5، وحی کی تمام اقسام کا شرف۔ وحی کی ایک قسم یہ ہے کہ اللہ پاک بلا واسطہ کلام فرمائے اور یہ وحی کی سب سے اعلیٰ قسم ہے۔ معراج کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام اقسام وحی سے شرف پائیں۔ کتب تفاسیر میں لکھا ہے کہ آمن الرسول والی آیت جو کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات اللہ پاک سے بلا واسطہ سنی۔ اسی طرح کچھ سورۃ ضحیٰ اور کچھ سورہ الم نشرح معراج کی رات سنی۔